السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، عقائد کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ پہلے پارٹ سے بہت ہی کچھ سیکھ حاصل کیے ہوں گے۔ اب یہ پارٹ بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ ایسے ہی ہمارا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھیں اور ان سب باتوں کو مان لیں، اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے، یہ بددینی اور گمراہی کی بات ہے۔ اور گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک گناہ کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا ہے، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، غیب کا حال سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خود ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ کب قیامت آئے گی، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بارش کب ہوگی، کون کس زمین میں مرے گا، کون کل کیا کمائے گا، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیب کا حال عالم الغیب اللہ رب العزت ہی ہے۔ ایسے ہی جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر اسے دفن کفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد یعنی جس حالت میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جن سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب باتوں میں یہی کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے، ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ پھر اس پر بڑی سختی کرتے ہیں اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ رب العزت اس امتحان سے معاف کر دیتے ہیں۔ مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عزیزان ملت، مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت اور افسوس بڑھاتے ہیں۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے مردہ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا، دنیا میں بہت زیادہ فساد مچائے گا۔ اسی کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بہت ہی زبردست لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام زمین میں پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور وہ آدمی اس سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا
قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے کے سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہیں جو ظاہر ہونے والی ہیں۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جاوے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جاوے گی، مگر اللہ رب العزت کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنی حال پر رہیں گے، ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تمام عالم پھر سے پیدا ہو جاوے گی، تو دوسری باسور پھونکا جاوے گا، اس سے سارا دنیا پھر عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندے ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھا ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کروانے کے لیے جائیں گے۔ آخرکار ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جاوے گی، بھلے برے عمل تولے جاویں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض میں حساب جنت میں جاویں گے، نیکیوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاویں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہے منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ ایسے ہی دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرہ بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے، اور انہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں، بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور نہ اس سے کبھی نکلیں گے، اور نہ وہاں مریں گے، نہ وہاں پہ موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس کو بالکل سزا نہ دے، یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے اپنی مہربانی سے معاف کر دیں۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے جنتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقین حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں، البتہ اچھے نشان دے کر اچھا گمان اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی آدمی عمر بھر میں جب بھی کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، لیکن مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت تک توبہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ ایمان لانا قابل قبول ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست و احباب میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔